بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین بھائی، کیا آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز اور تصویر بھی کلیئر ہے؟ جی جی سر۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہمارے لیے ایک بڑا خوش آئین دن ہے کہ ہم کورس 1 QC1 کی کمپلیشن کی خوشی میں آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ عموماً یہ تقریب الفلاح منزل میں ہوتی ہے جہاں تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے کر آتے ہیں، اور وہاں پر ہم ایک مختصر سی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ تو وہ تو ممکن نہیں ہے اس کووڈ کی وجہ سے، تو آج ہم ایک بریف سیرمنی آن لائن ہی کریں گے، اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا تعلق ہے ہمارے QC1 بیچ نمبر 224، یعنی 224واں بیچ الحمدللہ مکمل ہوا، اور آج کی ہماری تقریب کی جو سمری ہے اس میں ہم کور کریں گے ایک بریف انٹروڈکشن ٹو الفلاح منزل ٹرسٹ، پھر ہم بیچ سمری، اور اس کے بعد کیا آنے والا ہے QC2 اور QC3۔ ہم اپنی QC1 کا اختتام کرتے ہیں عاصم کے سفر سے، عاصم کی جرنی۔ آپ کے ساتھ ہم سب کے یہ سفر ہے۔ پھر ہم آپ سے فیڈ بیک لیں گے کورس کے متعلق، اور آخر میں رزلٹ اناؤنسمنٹ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے تعارف کے ساتھ، اور اسپیشل تھینکس الحمدللہ آپ کے ساتھ آپ کے ٹیچرز تھے، میرے ساتھ ہارون صاحب اور شہزاد صاحب تھے، ان کا شکریہ جنہوں نے اسسٹ کیا، اور اسپیشل تھینکس ٹو سسٹر نغمہ جاوید جنہوں نے آئی ایم شیور یو ریئلائز آپ کو سپورٹ کیا تھرو آؤٹ دیز 14 سیشنز سو ٹو اسپیک، اور امید ہے شی ول volunteer in the next QC1 and QC2 as well انشاءاللہ۔ اور اسپیشل پریئر اینڈ تھینکس فار ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے اس کورس کو ترتیب دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اسپیشل تھینکس آلسو ان لوگوں کا جو آپ کو نظر نہیں آئے، الفلاح ٹیم، اور پھر اگلے QC1 کے لیے بھی خوش آمدید۔ آپ میں سے جو دوبارہ کرنا چاہیں ان کے لیے، اور جو آپ کے ساتھی دوست ہیں ان کو بلائیے۔ اکتوبر 18 اسی ٹائم پر دوبارہ شروع ہوگا انشاءاللہ، ایوری سنڈے صبح 10:30 سے 1 بجے۔ اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ہوپ فلی you can pass that on to somebody else۔ اور یہ جو کورس ہے ہمارا انشاءاللہ یہ لائیو الفلاح منزل میں کرایا جائے گا، پلس آن لائن۔ تو اگر آپ کی کوئی کلاس مس ہو جائے تو آپ آن لائن بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے سیورل QC1 کورسز آن لائن جاری ہیں یا ہوں گے، تو اگر آپ کو کوئی ایک مس بھی ہو جائے تو آپ کسی اور میں جوائن کر سکتے ہیں۔ سیم فار QC2، مختلف دنوں میں وہ ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جب QC1 ہم نے شروع کیا تو ہمارا ایک دعویٰ تھا، ایک کلیم تھا
کہ انشاءاللہ اس تھوڑی سی محنت کے بعد آپ قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے. مجھے نہیں پتہ کتنے لوگوں کو اس کا یقین تھا، لیکن آج میں بڑے فخر سے اور کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے تو بہت ہی اچھا رزلٹ کیا الحمدللہ. اور یہ ایک پیج ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو میں نے ایک تعلیم القرآن کہا تھا کہ اس میں سے پڑھا کریں ایک صفحہ. تو بلکہ یہ تو قرآن مجید کا ایک صفحہ ہے، 15 لائنیں ہیں اس میں. تو ہم یہ صفحہ جو ہے رینڈملی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. آپ کو شاید نہیں کیا گیا، لیکن آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور ان سے کہا گیا کہ جو الفاظ آپ نے سیکھ لیے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں. تو یہ ایک صاحب کا ایکچوئل ہے رزلٹ کہ انہوں نے اس پیج میں جو یلو ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے کورس 1 میں پڑھے. تو آپ اندازہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 50% سے زیادہ ہے. اور اگر آپ یہ پڑھیں آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے جتنے الفاظ، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ آپ نے پڑھے ہوئے بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے، یہ آپ جانتے ہیں اردو کی وجہ سے، لیکن اس میں تمام وہ الفاظ جو آپ نے QC1 میں پڑھے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جن کے نیچے ریڈ لائن لگی ہے یہ وہ صاحب بھول گئے تھے. تو یہ ان ایڈیشن الفاظ ہیں جو QC1 میں پڑھے گئے. تو آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. امید ہے آپ روزانہ کا 10 منٹ کا، پہلے 5 منٹ تھا، اب میں ریکویسٹ کروں گا اس کو 10 منٹس پہ کر لیں. قرآن کی ریسیٹیشن اگر آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پہلے کہاں تھے اور آپ کہاں پہنچ گئے. تو پلیز اس کے بارے میں بھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کا پروگرام سمری میں ہم سٹارٹ کریں گے الفلاح منزل ٹرسٹ کا ایک تعارف، اور اس تعارف میں یہ ہے وہ بلڈنگ جہاں پر الفلاح منزل ٹرسٹ قائم ہے، E11 اسلام آباد میں. اور اٹس اے یونیک کانسیپٹ آف این اسلامک کمیونٹی سینٹر، جہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ لائک مائنڈڈ فیملیز کو اکٹھا کیا جائے فار دا ریوائول آف دی اسلامک امہ، یعنی سعودی امہ کو جگایا جائے. وہ کیسے؟ بائی پروموٹنگ دا لائف، دا اسلامک وے آف لیونگ آن اے 24/7 بیسس، چاہے وہ پرسنل ہو، فیملی ہو یا بزنس ہو، اس کو ہم کیسے گزاریں، یہ اس کا مقصد ہے. یہاں پر صرف قرآن کورسز ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی مختلف ایج گروپس کے کورسز کرائے جاتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے سلسلہ آج کل بند ہے، لیکن جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ قرآن کورسز، تجوید، ناظرہ، لائبریری موجود ہے، پریئر ہالز، کیفیٹیریا. تو اٹ از ریئلی، آپ واک ان کریں، آپ آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے لیے کیسا ماحول یہاں پہ بنایا گیا ہے. اس وقت انگلش میں لیڈیز کے لیے ایک تجوید کورس جاری ہے جو اکتوبر 2 سے شروع ہوا تھا. آپ ابھی بھی اس میں جوائن کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، فرام 10 AM to 12:30 PM. اس کے علاوہ مختلف سینٹرز جو آپریٹ کر رہے ہیں، DHA2 اسلام آباد، PWD یہ بھی قریب ہے، اس کے بحریہ کے نزدیک ہے. کراچی میں سینٹر ہے، پشاور میں ہے، اور اوور 200 بیچز QC1 کے ہو چکے ہیں، 30 بیچز QC2 کے، 10 بیچز QC3 کے. اس کے علاوہ اس وقت QC7 کی کلاس چل رہی ہے، اور عربک کورسز، سیرہ کے صلاح ورکشاپس، 20,000+ اسٹوڈنٹس اینڈ 200+ ٹیچرز اس وقت کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور فی الحال کی ان ہاؤس ٹیم میں وقاص صاحب ہیں جو مینیج کرتے ہیں سب افیئرس کو، ان کے ساتھ حسین صاحب، شہزاد صاحب، عبد الرحمن اور افضال صاحب.
یہ ہماری ٹیم ہے. تو آئیے بیچ سمری کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے اس دفعہ کا بیچ جو تھا اس کا بریک ڈاؤن کیا تھا. 21 جون کو الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا اور اکتوبر 4 کو یہ کمپلیٹ ہوا. انیشل انٹیک میں ہمارے پاس 45 جینٹس تھے اور 65 لیڈیز تھے جنہوں نے رجسٹر کیا پراپرلی، یعنی تقریباً 110 تھے. 30 جینٹس نے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا اور 51 لیڈیز نے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیڈیز زیادہ مطلب کم ڈراپ آؤٹ ہوئی. اور اس کے علاوہ 3 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کمپلیٹ تو نہیں کیا لیکن پارٹیسپیشن ہماری اگر وہ 50% اوپر سے اٹینڈنس ہو، مور دین 50%، تو اٹینڈنس سرٹیفکیٹ کے وہ حقدار بن جاتے ہیں. تو ہمارے پاس 33 جینٹس اور 56 لیڈیز نے پارٹیسپیٹ اور کمپلیٹ کیا الحمدللہ. بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں تو ابو 90%، 17 جینٹس نے حاصل کیا، 17 آؤٹ آف 30، دیٹ مینس اوور 50% کے 90% آئے ہیں. تو ہم 90+ کو ایکسلنس کہتے ہیں. اور لیڈیز میں یہ ریشو ہے 24/51، دیٹس اگین آلموسٹ 50%. اور سرٹیفکیٹ آف میرٹ وچ از بٹوین 1789 میں 8 جینٹس اور 18 لیڈیز. تو اگر ہم صرف 70+ کو دیکھیں تو 25 آؤٹ آف 30 جینٹس which is a pretty good number. اینڈ یہاں پر دیکھیں تو 42 آؤٹ آف 51 اسٹوڈنٹس. تو الحمدللہ لیڈیز کی پرفارمنس از ایز یوزول فار بیٹر. دیکھتے ہیں نیکسٹ QC1 میں کیا ہوگا. تو یہ اوور آل آپ کے رزلٹ کا بریک ڈاؤن ہے. تو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ QC2 میں کیا ہوگا. تو آئیے اگلے تقریباً 15 منٹ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ QC1 سے جب ہم جمپ کر کے QC2 میں جائیں گے تو کیا ہوگا. تو QC2 جو ہے اس کا بھی ٹائٹل ایسا ہی ہے، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اور وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہم شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کر کے قرآن کریم کے پہلے 5 صفحات پڑھیں گے QC2 میں. اس سے پہلے ہم نے 50% قرآن کے الفاظ سیکھ لیے ہیں. اب ہم شروع کریں گے پہلے 5 صفحات. اچھا، پہلا صفحہ نوٹ کریں. ہم نے پہلے صفحے کو عام طور پہ قرآن کریم میں یہ 2 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے. ایک پہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے اور دوسرے صفحے پر پہلی 4 آیات سورۃ البقرہ کی ہوتی ہیں. ان دونوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک پیج بنا دیا. اس طرح 5 صفحات ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اپنے پہلے یعنی QC2 کورس میں. اور انٹرسٹنگلی ان 5 صفحات کو ہم نے کیا کیا ہے، ان کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 4 حصوں میں. یعنی ہر صفحے کے 4 حصے ہوں گے اور ان کو ہم ایک حصے کو ایک سبق میں ہم کور کریں گے. تو اس کا مطلب ہے 4 اسباق ایک پیج کے ہوئے، تو 4 + 4 8 12 16 20 اسباق ہوں گے. اور 20 اسباق میں ہم انشاءاللہ 5 صفحے قرآن کریم کے سمجھیں گے گرامر کے ساتھ. تو 20 اسباق، ہر صفحے کے 4 سبق. QC1 کی طرح QC2 میں بھی 2 حصے ہیں. پارٹ اے میں ہم پڑھیں گے 5 ابتدائی صفحات یعنی ٹیکسٹ قرآن مجید کا، اور پارٹ بی میں گرامر. پارٹ بی میں گرامر سے مراد جس طرح ہم پہلے حصے میں پارٹ بی میں گرامر کرتے تھے اور اس میں ہم نے افعال سیکھے تھے. یاد ہوگا آپ کو، فتح، نصر، ضرب، سمع. ان 4 ابواب، 4 پیٹرنز پر ہم نے 12
افعال سیکھے تھے. اس پارٹ بی میں ہم کمزور حروف والے افعال سیکھیں گے. وہ کون سے ہیں آپ کو بتاتا ہوں. ٹپیکلی یہ ایک لیسن کا ایک صفحہ ہے. دیکھیں ہم آیت نمبر 37 یعنی یعنی QC2 میں ہم آیات نمبر 37 تک پڑھیں گے. یعنی ہمارا QC2 کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیات 1 to 37 انشاءاللہ. تو جب آپ 1 to 37 آیات پڑھ لیں گے QC2 کمپلیٹ کر لیں گے تو آیت 38 پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو ہر لائن میں صرف 2 نئے الفاظ ملیں گے اوسطاً. جب آپ نے اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن کریم کی ایک لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کہیں 10 بھی ہو سکتے ہیں 8 بھی ہو سکتے ہیں. اوسطاً 9 الفاظ ہیں. ان 9 میں سے آپ کو 6 الفاظ آپ نے سیکھ لیے QC1 میں. اب QC2 میں 9 میں سے انشاءاللہ 7 الفاظ آپ کو آتے ہوں گے جب آپ QC2 کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو چیلنج رہ جائے گا صرف 2 الفاظ کا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی لائن میں ایک نیا لفظ ہے یعنی جب QC2 آپ کمپلیٹ کر لیں گے, اور دوسری لائن میں بھی ایک نیا لفظ ملا, پھر آگے 2 نئے لفظ ملے, پھر 3, پھر 2, پھر 3. اب اوسطاً ایوریج نکالیں گے تو وہ 2 یا 2 سے کم نکلے گی. تو آئی تھنک دیٹ از بریلینٹ اچیومنٹ اگر ہم یہ کر لیں. پڑھیں گے ہم کس طرح؟ ایک نیا انداز ہوگا. ہم استعمال کریں گے اپنے ہاتھ کے اشارے. یہ دیکھیں اس طرح کا, یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو یوں نظر آئے اپنا ہاتھ. ان ہاتھ پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 5 صفحات قرآن مجید کے. صفحہ نمبر 1 2 3 4 5. ہر صفحے پہ ہم نے کہا تھا کتنے اشارے ہوں گے؟ 4. یعنی ایک صفحے پہ 4 اشارے اور 4 اسباق. تو 4 8 12 16 اور 20. پہلا صفحہ جو ہے اس پر ہم نے کہا تھا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات. تو یہ ہمارا پہلا صفحہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 4 حصوں میں, یعنی اور 4 حصوں سے مراد یہ 4 حصوں کے ہم جو مضمون ہے اس کا خلاصہ لکھ لیں گے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ جو پہلا صفحہ ہے قرآن مجید کا, اس میں جو 4 اشارے ہیں, 4 مضامین کی طرف اشارے کرتے ہیں. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت, متقین کی صفات. یہ کیسے ہے؟ ہم ان آیات میں دیکھیں گے کہ پہلے حصے میں ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, یعنی اللہ کی تعریف کا ذکر. تو اس سے ہم یہ اشارہ پکڑ لیں گے. نیکسٹ ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم. نیچے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بات ہو رہی جیسے ہی سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. اور اس کے بعد متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اینڈ سو آن. تمام صفات کا ذکر ہے جو متقین کی ہوتی ہیں. تو اس انداز میں جب ہمیں یہ 4 اشارے یاد ہو جائیں گے تو ڈائریکٹ لنک ہمیں مضمون کا پتہ چل جائے گا. تو دیکھیے اگر اس کو میں نے, یہ تو کمپلیٹ اشارے تھے, اس کی سمری کیا ہوگی؟ سمری ہوگی تعریف, دعا, ہدایت, صفات. تو میرے ساتھ ریپیٹ کریں, تعریف, دعا, ہدایت, صفات. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. سو اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت, متقین کی صفات. تو اس انداز میں ہم اشاروں کے ساتھ جوڑیں گے مضمون کو. تو ان اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مضمون کا پتہ چلتا ہے, اور
جن اور جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اشارات کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی یاد کرنے اور ضرورت آنے پر دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی زنجیر گویا معنی کو پکڑتی ہے۔ اس کی مدد سے آپ پورے صفحے پر مضامین کو ذہن میں لے آئیں گے، اور قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بھی اشارے بہت مددگار ہوں گے۔ آپ کے لیے ایک ٹپ ہے، ٹپیکلی ہمارے اسٹوڈنٹس جب یہ شروع کرتے ہیں تو بائی دا ٹائم یہ QC5 تک پہنچیں گے تو پہلا پارہ حفظ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا صفحہ ایک ہفتے میں جو ہم پڑھیں گے، کیونکہ 2 لیسن پڑھیں گے تو آدھا صفحہ ہوگا، اس کو پریکٹس بھی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کے الفاظ اور معانی بھی ہوں گے، اس کے لیے گرامر بھی ہوگا، تو آٹومیٹکلی آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ریوائز کرتے رہے تو آپ کو انشاءاللہ 5 صفحات، یہ بونس ہے، سورۃ البقرہ کی یاد ہو جائیں گے پہلے کورس میں، اور QC5 تک انشاءاللہ پہلا جز یاد ہو جائے گا۔ اب جب بھی دوسری بات یہ، ایک ہم نے بات کی اشارے، دوسری بات ہے جو نئے الفاظ ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہم نے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ورڈ فار ورڈ ہم ترجمہ کریں گے، لفظ بہ لفظ۔ اب ہم لفظ بہ لفظ کی بجائے ایک فقرے کو، یعنی ایک فریز کو کا معنی سمجھا کریں گے۔ فریز سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ کو یہ دکھایا فریز کہاں پہ آیا تھا؟ اچھا ابھی آتے ہیں فریز کے۔ فریز ایک یعنی بجائے اس کے کہ ایک لفظ کو یاد کیا جائے، ہم پکڑیں گے 3-4 الفاظ کا ٹکڑا، اور اس کو کیسے یاد کریں گے؟ اس کو ہم کہیں گے R5S10 لاؤڈ۔ یہ کیا ہے R5S؟ یہ ہماری ٹیکنیک ہے، جس طرح TPI ہم سیکھ چکے ہیں، یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم نئے الفاظ کو سیکھیں گے۔ R سے معنی ریلیکس، سب سے پہلی بات تو ہے کمفرٹ زون میں ہو کہ آپ ریلیکس کریں، ایک گہرا سانس لیں۔ اس کے بعد 5S مراد ہوئے ہمارے جو 5 سینسز ہیں ان کے استعمال سے ہم الفاظ کو اپنے حصہ بنائیں گے، یعنی کیسے سن کر، دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر، محسوس کر کے، افعال کی حرکات اور اسماء کے اشکال، شکلوں کے تصور میں لا کر ہم ان الفاظ کو یاد کریں گے۔ اور 10 سے مراد ہے کم از کم 10 سیکنڈ ہم لاؤڈ، اونچی بلند آواز میں اس کا معنی دہرائیں گے۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہمیں نئے الفاظ، یعنی ووکیبلری ہماری بڑھے گی۔ تو یہ ایک ہمارا ٹارگٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آیات کو پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ مختصر ترجمہ کریں گے، اس کی مختصر شرح کریں گے، اس میں سے اسباق دیکھیں گے کیا نکلتے ہیں، اور ہمارا جو آبجیکٹو ہوگا انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ آیات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں، آیات کو زندگی میں کیسے لے کر آئیں، اور ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے فرام ناؤ آن انشاءاللہ۔ تو کیسے ہم زندگی میں لے کر آئیں گے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا، مطالعہ، غور و فکر، تصور اور احساس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم ایک دعا شکل میں ان آیات سے ایک دعا نکالیں گے، پھر اپنا احتساب کریں گے، پلان کریں گے، اور جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو دوسروں تک پہنچائیں گے، تبلیغ کریں گے انشاءاللہ۔ مقاصد کیا ہے؟ ہمارے کورس 2 کا پہلا مقصد یہ ہے کہ 5 صفحات ہم قرآن کریم کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو الفاظ ہیں ہر سطر میں 9 ہوتے ہیں الفاظ، انشاءاللہ 9 میں سے ہم 7 الفاظ کو جاننا اور سمجھنا شروع کر لیں گے الحمدللہ، اور اشاروں اور فکروں کے ذریعے الفاظ کے معنی سیکھیں گے، قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھیں گے، اور قرآن کی ہر سطر، ہر لائن میں کمزور افعال کو سیکھیں گے۔ کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں، کچھ صحت مند ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ QC1 میں ہم نے صحت مند الفاظ یعنی صحت مند افعال سیکھے تھے، کورس 2 میں ہم سیکھیں گے کمزور، یعنی افعال تو کمزور نہیں ہیں لیکن ان کے اندر کمزور حروف آ جاتے ہیں،
اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھیں گے جس سے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ ہمارے مقاصد ہیں. اور عربی جو بول چال کی پریکٹس سے ہم ڈائلاگ کے ذریعے گرامر سیکھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ قرآن کریم میں کیسے ڈائلاگ ہوتا ہے. تو یہ ہمارا پہلا صفحہ ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ ہم جس طرح اعوذ باللہ یہ ایک فقرہ کہلائے گا، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم یہ دوسرا فقرہ کہلائے گا. تو ہم کہیں گے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. QC1 میں ہم یہ کر چکے ہیں. اب جو خاص بات ہے، ہم اپنی زندگی میں کچھ عادات ڈیولپ کریں گے قرآن کریم کے الفاظ، معنی اور آیات پر غور کرنے کے بعد، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. تو کیسے کریں گے؟ ہم عادات بنائیں گے. مثلا جب ہم یہ پہلا جملہ پڑھیں گے تو ہم کہیں گے ایک پہلی عادت بناتے ہیں کہ جب بھی وسوسہ آئے گا تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو اپنے سے دور کریں گے. اس کو زندگی کا ہم ایک حصہ بنائیں گے اور ہماری یہ مدد ہوگی انشاءاللہ ایک بہتر پرسنالٹی بنانے کے لیے. ہم سورۃ الفاتحہ میں 12 نئی عادات سیکھیں گے، 12 ہیبٹس فار اے سکسیزفل پرسن، فار اے سکسیزفل مسلم. اس میں سے پہلی عادت ہے جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں. آپ سے کمزور حروف کی بات کی تھی، تو یہ 3 حروف کمزور حروف کہلاتے ہیں. کمزور ویسے اتنا اچھا لفظ نہیں ہے. کمزور کے بجائے میں نے کہوں گا اسپیشل حروف ہیں. اسپیشل کیوں ہیں؟ کہ کبھی یہ غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ ری اپیئر ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہم عربی میں سیکھیں گے یہ 3 حروف کا کمال یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. ایک چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا آ جاتا ہے. تو اس انداز میں یہ ہیں تو کمزور لیکن بڑے اسپیشل ہیں. مثلا واہبا، وعدہ، قالا، 3 افعال ایسے ہیں جن میں کمزور حروف ہیں. تو اس طرح کے افعال ہم سیکھیں گے. صحت مند کون سے تھے؟ جس طرح ہم نے فتح، نصرہ، ضربہ، سمع پڑھا، اس کے اندر کمزور الفاظ، کمزور حروف نہیں ہیں، جبکہ وہبہ، وعدہ، قالا اور زادہ میں کمزور حروف موجود ہیں. انٹرسٹنگلی قرآن کریم میں 9000 لائنیں ہیں. کسی کو یاد ہے؟ ہم نے کہا تھا ایک صفحے پہ 15 لائنیں ہیں اور تقریباً 600 صفحات ہیں. تو 9000 لائنز ہیں قرآن کریم میں. اوسطاً ہر لائن میں ایک فعل ایسا آئے گا جو صحت مند ہوگا، یعنی 9 میں سے ایک لفظ اوسطاً ایک فعل ہوگا اور ایک لفظ کمزور فعل ہوگا. تو یعنی کہ ہمارے ووکیبلری اس طرح بنتی جائے گی کہ ہمیں ایک اوسطاً 9 میں سے 2 الفاظ تو ہمیں یہ مل جائیں گے اس میں سے. تو ہر لائن میں ہمیں ایک صحت مند اور ایک کمزور فعل اوسطاً ملے گا. ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے اگر شروع میں کمزور حروف آئیں تو وہبہ، وعدہ. وہبہ کا مطلب اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. قالا اب بیچ میں کمزور حرف آ رہا ہے، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے زیادہ کیا، وہ زیادہ ہوا، زیادہ. اور دعا آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے، دعا اس نے پکارا، ہدا اس نے ہدایت دی. تو اس انداز میں ہم QC2 میں پڑھیں گے اور ان کی تفصیل دیکھیں گے. تو یہ ہمارا کورس 2 کا تعارف ہو گیا. کورس 3 کا تعارف میں ابھی سکپ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم QC2 کے بعد QC3 کا تعارف کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیشن پہ چلتے ہیں اور وہ ہے عاصم's جرنی. تو عاصم کی جرنی کیا ہے؟ یعنی سفر عاصم کا.
اصل میں یہ عاصم کا سفر نہیں ہے بلکہ ہم سب کا سفر ہے. تو آئیے بڑے غور سے اگلے 10 منٹ اس کہانی کو ہم سنتے ہیں. اور یہ کہانی اب سے پہلے 20 سے 25 ہزار اسٹوڈنٹس سن چکے ہیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے. آئیے آج بھی ہم یہی کہانی دہراتے ہیں.